وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اسٹیج پر رونق افروز جلیل القدر علماء کرام، مفتیان عظام، شعراء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے، طالبان علوم نبویہ و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الإنس والجان، عالم ما يكون وما كان، وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، نہایت ہی پرمغز اور ولولہ انگیز خطاب آپ سماعت فرما چکے. تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر بھی حاضر ہوا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب ہے، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی شخصیت فقہ و فتاویٰ کے اعتبار سے پوری دنیا میں متعارف اور مانی جاتی ہے. ان کی علمی خدمات محتاج تعارف نہیں. تو اب اسی موضوع پر تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر ایک بار سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں روئے زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے پروردگار، کیا کوئی ایسا شخص تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خونریزی کرے، فساد مچائے، فتنہ کرے؟ تجربہ تھا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا روئے زمین میں، انہوں نے فتنے مچائے، فساد کیے، خونریزی کی. مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں روئے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے وہی بات رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. علم کا اثبات اور علم کی نفی ایک ہی جملے میں. علم کی نفی فرشتوں سے اور علم کا اثبات اپنی ذات جلالت کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی ظاہر کرنا چاہیے فرشتوں پر. تو کیا کیا؟ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیا. مفسرین جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اسماء سکھائے، مسمیات سکھائے، ماہیتیں بتا دی، خاصیتیں بتا دی،
ہر چیز کا عمل بتا دیا، اس کا فنکشن بتا دیا. اور اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم ذرا ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤ. ثم عرضهم علی الملائکہ، ان سارے اسماء اور مسمیات کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح. تو جب فرشتوں کو علم دیا ہی نہ تھا تو وہ بتاتے کیسے؟ لا محالہ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے بارگاہ الہی میں کیا اے پروردگار ہمیں کچھ نالج نہیں ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا. مرضی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہا فرشتوں پر. تو کیا کیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ علم سکھایا ہو فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی اور پھر اس کے بعد چیک کرایا ہو. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ جناب بغیر سکھائے کسی سے ایگزامینیشن لیا جائے، پہلے استاذ پڑھائے اور پھر اس کے بعد امتحان لے. مگر وہاں کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارا علم تو دیا آدم علیہ السلام، اور امتحان کا پرچہ کسے دیا؟ فرشتوں کو. حالانکہ فرشتوں کو سکھایا بھی نہیں. اگر فرشتوں کو سکھا دیا ہوتا اور پھر فرشتوں سے امتحان لیا ہوتا تو فرشتے بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے، لا علم لنا کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. مگر اللہ تعالی نے علم کی فضیلت کا اظہار کرنا چاہا تو اس طرح نہیں کہ جس طرح سارے طلباء کو سکھایا جائے اور پھر اس کے بعد امتحان لیا جائے اور دیکھے کہ گریڈ کس کا زیادہ، کس کا نمبر زیادہ آئے اور کس کا نمبر کم، تو پتا چل جائے کون آگے اور کون پیچھے. سکھایا آدم علیہ السلام کو، امتحان لیا فرشتوں سے، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر وہی جس کا تو نے ہمیں علم دے دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یہی تھا کہ علم کی عظمت کا مظاہرہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت، بزرگی اور برتری علم کے حوالے سے فرشتوں پر ظاہر ہو جائے. تو سکھایا آدم علیہ السلام کو اور سوال کیا فرشتوں سے، اور فرشتوں نے کہہ دیا لا علم لنا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی. اس کے بعد کیا کیا؟ فرمایا فرشتوں سے کہ چلو آدم کا سجدہ کرو. جب علم کی عظمت کا اعتراف فرشتوں نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا. حکم دے دیا کہ جس کو علم دیا گیا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اے فرشتوں تم کو اس کا سجدہ کرو. اور سجدہ بھی کیسا اور کتنا زبردست سجدہ کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا، کوئی اس میں ایکسپشن ہے ہی نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے. اسی لیے کہیں فرمایا فسجد الملائکہ، کہیں فرمایا کلہم، اور کہیں تاکید پر تاکید اجمعون بھی کہہ دیا. ایک فرشتہ بھی خارج نہیں. سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا. کیا اظہاریہ ہوا تھا؟ کیا چیز ظاہر ہوئی تھی؟ علم کی فضیلت ظاہر ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ علم کی فضیلت و برتری کے لیے یہ آیت کریمہ اور یہ واقعہ سب سے واضح دلیل ہے کہ جسے علم دیا گیا اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. اب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہم اہل سنت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ذرے ذرے کا علم حاصل ہوتا ہے. کیا دلیل چاہیے جب اللہ نے کہہ دیا علم آدم الاسماء کلہا. اب بتائیے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، کس چیز کو اس کلہا سے نکالا؟ سارے اسما بھی سکھائے
مسمیات بھی سکھائے، خاصیتیں بھی سکھائیں، اور حقائق اور ماہیتیں بھی سکھائیں، سب کچھ سکھا دیا۔ بلکہ ماہرین تو کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری لینگویج بھی سکھا دی، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ساری کی ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں، وہیں سے ساری زبانیں نکلی ہیں۔ سبحان اللہ، علم وہ عظیم شے ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو عطا فرماتا ہے تو اسے فرشتوں کا مسجود بنا دیتا۔ اب اس سے تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ علم کی برتری اور اہمیت کیا ہے، مگر آئیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام علم کے تو بہت ساری برانچز ہیں، بہت ساری شاخیں، اتنے سبجیکٹس اس زمانے میں انٹروڈیوس ہو گئے کہ اس سبجیکٹ میں سے سبجیکٹ نکل رہا ہے، اتنی لمبی لسٹ کی جناب ختم ہونے پر نہ آئے۔ ان تمام موضوعات میں علم فقہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریروں سے فرمایا کہ علم حدیث علم کی پہلی منزل ہے اور فقہ علم کی آخری منزل ہے۔ جس علم پر لوگ غرہ کھاتے ہیں، نخوت کا شکار ہو جاتے ہیں، علم حدیث چند حدیثوں اور ان کے اصول کو جان کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا محدث قرار دیتے ہیں۔ فرمایا علم حدیث تو علم کی منزل ابتدا ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور علم کی انتہا کیا ہے، عروج کیا ہے، شباب کیا ہے، اوج کمال کیا ہے، وہ فقہ ہے، فقہ ہے۔ اسی لیے فرمایا علماء کرام نے کہ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ کیا سوائے فقہائے کرام کی جماعت کے۔ ہاں، اولیاء کرام کو بھی پتہ نہیں، ورنہ جناب کس ولی کی ولایت کب چھن جائے کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہاں، حضرت سیدنا غوث اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ کا اعلانیہ کیا تھا تو جس نے انکار کیا تھا ولایت چھنی تھی کہ نہیں چھنی تھی؟ پتا چلا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کا وعدہ کر لیا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، سوائے فقہا کے، سوائے گروہ فقہا کے۔ اس لیے کہ حدیث پاک نے فرما دیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس سے بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ جناب ایک سے ایک عربی لینگویج کے ماہر، صرف اور نحو کے ماہر، منطق کے امام، فلسفے کے امام، علم کلام کے ماہر، حدیث کے ماہر، جرح و تعدیل کے ماہر، اسماء الرجال کے ماہر، ایک بہت بڑی جماعت ملے گی، مگر اس جماعت میں سے کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا ہے۔ ایک گروہ ہے، وہ گروہ فقہا ہے جن کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا۔ اسی لیے ایک اور حدیث پاک ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ، اور یہاں پر جو ہے فقیہ کون سا؟ یہ سرکار اقدس علیہ السلام والا فقیہ، ورنہ ہم لوگوں کا فقیہ جو ہے وہ تو 3 مسئلے کے جاننے والا بھی فقیہ ہو گیا، جو 3 جزیات جانتا ہے وہ بھی فقیہ ہو گیا۔ ہاں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابدوں پر، 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر صرف ایک فقیہ بھاری ہے۔ اور یہ عابد کون سے؟ آج والے عابد نہیں، کھٹا کھٹ مارنے والے، جو قول جس کا ہے قائل کے معیار کے اعتبار سے اس کا مفہوم سمجھا جائے گا۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے کہا ہے، ان کے اعتبار سے جو عابد ہوگا اس کی بات۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا الف عابد، تو ان کے لیول کا جو عابد ہوگا، ان کے اعتبار سے جو عابد ہوگا، سرکار اقدس علیہ السلام کے نزدیک جو عابد ہوگا، ان کے اعتبار سے 1000 عابدوں سے بھی
پڑھ کر ایک فقیہ شیطان پر جو ہے بھاری پڑتا ہے. اور یہاں پر فقیہ واحد النکرہ الفقیہ الواحد بھی ہو سکتا تھا. نکرہ کا مطلب ہو گیا کوئی بھی، بس ایک فقیہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے تفقہ دے دیا، فقیہ بن گیا، تو وہ شیطان پر ہزاروں ہزار عابدوں سے بڑھ کر وہ بھاری پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ عابد عبادت کر کے اپنی بھلائی جمع کرتا ہے، اپنے خیر کا انتظام کرتا ہے. اس کا یہ خیر اور اس کی یہ بہتری دوسروں تک متجاوز نہیں ہے. مگر فقیہ اگر سوتا بھی ہے تو اس سے دین و شریعت کا فائدہ ہوتا ہے. فقیہ ایک مسئلہ حل کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے فقہا کے بارے میں فرمایا کہ فقیہ کی نیند عابدوں کے قیام اللیل سے بھی افضل ہے. یہ عباد و زہاد یہ عبادت کریں، قیام اللیل کریں، اور ایک فقیہ وہی ساعتیں نیند میں گزارے، اس کا سونا ان کی عبادت پر افضل. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جناب سونے میں کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ جب فقیر سوئے گا تو سونے میں بھی وہ خواب میں کتنے مسائل حل کر رہا ہوگا. ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ جناب کتنے ایسے فقہا پیدا ہوئے کہ جنہوں نے خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ مسائل حل کیا اور پھر اس کے بعد قوم کو سامنے پیش کیا. ورنہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ فقیر جب آرام کرے تو آرام کرنے کے بعد جب تازہ دم ہو کر کے بیدار ہوں گے اور جب مسائل کا استنباط کا کام شروع کریں گے تو جناب جہاں کسی اور کا ذہن نہیں پہنچے گا ایک فقیہ کا ذہن وہاں تک. یہ شان ہے فقہائے کرام کی. اور ہم لوگ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ میں کیسے بول رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ، یہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ جو شروع ہوا 100 سال پہلے، یہ انہی کا چل رہا ہے. سبحان اللہ، یہ انہی کا چل رہا ہے. جب تک فتاوی رضویہ زندہ رہے گی اعلیٰ حضرت کا زمانہ چلتا رہے گا. جب تک اعلیٰ حضرت کے علم کے خوشاچین دنیا میں کام کرتے رہیں گے اعلیٰ حضرت کا زمانہ چلتا رہے گا. یہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے خود اپنی مصروفیات میں بیان فرمایا کہ میرا کام یہ گمراہ بد مذہبوں کا رد کرنا اور باقی سارا کام فقہ حنفی کی تائید اور نصرت و حمایت کرنا. سبحان اللہ. 2 حصوں میں اعلیٰ حضرت نے کام بانٹ دیا، یا تو بد مذہبوں کا رد کروں گا اور یا پھر فقہ حنفی کی تائید و حمایت کروں گا. یہ بتائیے یہ فقہی خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی انہی دونوں کاموں میں گزار دی. آپ کی بارگاہ میں جتنے آپ کی بارگاہ کے خوشاچی تھے انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اعلیٰ حضرت کی ایکٹیویٹیز دیکھی، ان کے کارنامے دیکھے، ان کی مصروفیات دیکھی. اور ان کی مصروفیات دیکھنے والوں میں ٹاپ پر حضور صدر الشریعہ تھے. ہاں، سب سے سرے فہرست نام اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حاضر باشوں میں جس کا نام سب سے اوپر آتا ہے وہ حضور صدر الشریعہ علیہ السلام. کس اعتبار سے؟ ان کے ادارے میں پڑھاتے بھی تھے، ان کے فتاوی کی خدمات بھی کرتے تھے، تصنیفات کی پروف ریڈنگ بھی کرتے تھے، چھپواتے بھی تھے، اور فتاوی کا املا بھی کرتے تھے، خطوط سناتے بھی تھے اور جوابات کا املا بھی کرتے تھے. صبح سے شام حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ حضرت حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی خدمات کرتے تھے، ان کے علمی خدمات کی خدمات کرتے رہے. جبھی تو لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور صدر الشریعہ تو کام کی مشین ہے، کام کی مشین ہے. اور جب حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی حذاقت، ان کی مہارت، ان کی فقہی بصیرت، تو علی الاعلان فرمایا کہ یہاں موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولانا امجد علی میں زیادہ پائیے گا اور کسی کو برا نہیں لگا. حاضر باشوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، وہ پورا قصیدہ پڑھ جائیے.
ہر خلیفہ کا نام آیا، کسی کو برا نہیں لگا۔ آج ہو سکتا ہے کوئی ایسا خطبہ کسی کے بارے میں پڑھ دیا جائے تو باقی لوگوں کو برا لگ جائے، مگر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تفقہ جس کا نام ہے، اور یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ کا اعلان، وہ فقیہ جن کے بارے میں حضرت صدر اللہ فاضل نے فرمایا کہ حضور جب آپ کی تحقیقات سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ علامہ شامی آپ کی فقہی تحقیقات کے سامنے طفل مکتب نظر۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو فوراً ایسا جواب دینے والے کو اپنے مقربین خاص میں اور مقام دے دیتے اور کہتے جناب ایک چائے جلدی سے اس کو پلاؤ، جلدی سے پلاؤ، اور ذرا رسگلہ بھی کھلاؤ، ہاں، اور اس کا اگلا والا پروگرام سیٹ ہے، ہاں۔ مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیا بکتے ہو، کیا بولتے ہو، جو کچھ میری تحقیقات ہے علامہ شامی کی کتابوں کے مطالعے کا سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک نسخہ رد المحتار کا آپ کے سامنے نیا نسخہ ملا، اور اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں کسی جدید نسخے کے لیے۔ ہم تو اپنے زمانے میں وہ 7 جلدوں والا نسخہ دیکھا کرتے تھے، وہ بھی لائبریری سے ختم۔ تو جناب کوئی نیا نسخہ آیا حضور اعلیٰ حضرت کے پاس، تو دھڑا دھڑ فٹافٹ انہوں نے فہرست بنا دی۔ تو پوچھا کہ حیرت ہے آپ نے اپنی فہرست فٹافٹ بنا دی؟ تو فرمایا 16 بار بالاستیعاب مطالعہ کر چکا ہوں۔ علامہ شامی کہ رد المحتار کو اعلیٰ حضرت نے بالاستیعاب اتنی بار مطالعہ کیا، اور آج کے سو کالڈ مفتیان کو ایک جلد مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، تھک جاتے ہیں لوگ رد المحتار کے مطالعے کے لیے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ترجمے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ جب میں نے سنا کہ پاکستان میں شامی کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، افسوس ہوا، لوگوں کو خوشی ہوئی، مجھے افسوس ہوا۔ پتا چلا کہ فتاوی ہندیہ کا بھی ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو گیا۔ ہمیں اس وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے لیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے جب علامہ شامی کے ابحاث اگر نااہل وہ لوگ پڑھیں گے جو ایک سطر عربی جن کی نہ چل سکے، تو ان فقہی ابحاث سے کیا سمجھیں گے، کیا نتیجہ نکالیں گے، کس قدر ان کے اندر تحمل و بردباری ہوگی، خدا جانے کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم اس زمانے میں اہمیت دیتے اس بات کی کہ یہ تخصص فی الفقہ کرے وہ جو کئی صفحات عربی عبارتیں وداؤٹ اینی مسٹیک پڑھ سکے۔ عربی عبارت نہیں چل رہی ہے اور جناب آگے تخصص فی الفقہ کرنے، اور کتنے تو فارغ بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے، اور جب فتویٰ دینے کی نوبت آتی ہے تو عربی عبارت کوٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں حضور محدث کبیر نے سکھایا کہ فتویٰ نویسی جب کی جاتی ہے تو جناب جو فتویٰ لکھو، جب اس کا جزیہ پیش کیا جائے تو جزیہ آپ کے جواب سے میچ کھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب جزیہ کہیں اور سے لے دیا اور مسئلہ کچھ اور بیان کیا۔ یہ حالت ہے، ضرورت ہے اس دور میں کہ تقریر کی جائے، خطاب کیا جائے فقہ اور فقاہت اور تفقہ پر، اور ضرورت کا احساس دلایا جائے۔ اس زمانے میں ہمارے طلبہ اس طرف آگے بڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہر ادارے میں تخصص فی الفقہ کا شعبہ قائم ہو گیا، مگر جناب اس سے انصاف تو ہونا چاہیے، اس شعبے کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، بھاری بھرکم کتابیں ہونی چاہیے۔ آج بھی طلبہ کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہدایت النو کی تعلیم ہوتی تھی نور العزا کی، چاہتے کہ ویسے ہی تعلیم ہو جناب الاشباب والنظائر کی بھی، اور ویسے ہی تعلیم ہو رد المحتار اور فتاوی ہندیہ کی بھی۔ لگتا ہے کہ کوئی امپرومنٹ ہوا ہی نہیں۔ ضرورت ہے
جناب ضرورت ہے کہ آپ لوگ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت کا آپ کو اندازہ ہو سکے اور پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نہیں، ہم سے پہلے کے بھی بڑے بڑے علماء سارے کے سارے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیقات پر آنکھوں بند کیسے اعتماد کرتے تھے اور کیوں اعتماد کرتے تھے. اسی وجہ سے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں مسائل بیان کرتے کرتے لکھ دیا کہ دیکھو فتاوی رضویہ کی عبارتیں اور مسائل کہ وہاں ہزاروں ایسے مسائل ملیں گے کہ جس سے کان آشنا تک نہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ حضور صدر الشریعہ بول رہے ہیں. حضور صدر الشریعہ وہ نہیں ہے جو دو چار فتاوی کی دو چار کتابیں پڑھ کر کے مفتی ہوئے، فتاوی کی 10-20 کتابیں پڑھ کے نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں ان کی نگاہوں میں ہوا کرتی تھی. آج بھی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا کہ لائبریری جا کر کے کوئی دیکھے کیسی نایاب کتابیں ان کی لائبریری میں ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کہاں سے بولتے ہیں. صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے حضور اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ فتاوی پر وہ اعتماد کیا جس کی مثال نہیں ملتی کہ جب حضور صدر الشریعہ بھی فقیہ باکمال ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ان سے بڑے فقیہ باکمال، تو فقیہ تو بڑی آسانی کے ساتھ فقیہ سے اختلاف کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، گنجائش بھی نکل آتی ہے، ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، موقع بھی آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بیان کردہ مسائل پر وہ اعتماد کیا کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے، یہی روش بعد کے علماء میں جاری رہی. کون سے علماء؟ محتاط علماء، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان علماء، مسلک اہل سنت کے نگہبان علماء، ان کے نقیب علماء. ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا بس وہی حرف آخر ہے. صحیح بات ہے کہ وہی حرف. اور یہی شان حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی فقہ و فقاہت میں رہی. چنانچہ ان کی بہار شریعت پر ویسا ہی اعتماد دیکھا گیا. اور جب بہار شریعت کے مسائل پر لوگوں کے اعتراضات ہم نے سنے اور سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے تو ہم نے بھی قلم اٹھایا اور ایسے جتنے بھی مسائل اس فقیر کے پاس ملے دستیاب ہوئے ان سب کا حل ایک تحریر میں اس فقیر نے پیش کیا. اس مجموعے کا نام بہار شریعت تنقیدات و اشکالات ہے. الحمدللہ. اور مجھے اس بات کی خوشی اور اطمینان حاصل ہے کہ یہ کام کر کے اس فقیر نے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے روح کو خوش کر دیا. سبحان اللہ، زندہ باد. اس لیے جتنے ایسے حضرات ہیں کہ جن کو فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کے مسائل میں تصادم نظر آتا ہے کہیں پر بھی، آپ ہماری کتاب بہار شریعت تنقیدات و اشکالات کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا، یہاں تک کہ ذہنی تشویش بھی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور کی فقہی بصیرت کا سب سے ہائیسٹ لیول امام احمد رضا کی فقہی بصیرت، اور ان کے بعد دوسرے درجے میں سب سے عظیم لیول حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی فقہ بصیرت ہے. اور اب آئیے اس کے بعد تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ بصیرت تیسرے درجے میں جو ہائیسٹ لیول ہمارے اعتبار سے وہ ہمارے شیخ اور ساری دنیا کے ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر کی فقہ بصیرت. الحمدللہ. اور یہ صرف ایک پکار نہیں ہے، یہ صرف اس فقیر کی آواز نہیں ہے، بلکہ ہم سے بڑے بڑے علماء کہ سال ہا سال کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. اور الحمدللہ حضرت کی فقہی بصیرت کا ایک بہترین
نمونہ اس سال عرس امجدی میں منظر عام پر آ گیا، سبحان اللہ، جس کا انتظار اس فقیر کو سب سے زیادہ تھا۔ سبحان اللہ، اور وہ بہترین نمونہ کیا ہے؟ حضور محدث کبیر کی فقہی مجالس۔ الحمدللہ یہ کتاب منظر عام پر آ چکی۔ جتنے بھی اہل ذوق ہیں سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو داموں خریدیں، جتنا ریٹ ہے 10-20% بڑھا کر، تاکہ اس کا اگلا ایڈیشن اور شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی جانے والی کتاب ہے، نظر انداز کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو لے جائیے اور عرس صدر الشریعہ کا انعام سمجھ کے لے جائیے، اور خود بھی مطالعہ کریے، اور اپنے علاقے کے علماء اور ائمہ مساجد کو دیجیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، تاکہ اس زمانے کے جتنے بھی فقہی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کا کیسے حل نکالا جائے، انشاءاللہ آپ کو حل ملے گا حضور محدث کبیر کی فقہی مجالس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔